اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 27 اپریل۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اچھا کر دینا، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا اور ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا۔ 27 اپریل ایک ایسا دن ہے جب بھی ہر سال آتا ہے تو مجھے اداس کر دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے اسپین فتح کیا۔ اسپین کیسے فتح ہوا، طارق بن زیاد کون تھا، موسیٰ بن نصیر کون تھا، اور پھر فتح کیسے ہوا، کشتیاں جلائی گئیں نہیں جلائی گئیں، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے ساتھ کیا ہوا، ایک بہت ہی درد بھری کہانی ہے۔ اور اس کہانی کا انجام اور بھی درد بھرا ہے۔ آج اسپین میں ایک مسلمان گھرانہ بھی نہیں، اور اگر کوئی ہے تو وہ بہت ہی چھپ کر زندگی گزار رہا ہے۔ چلیں یہ ساری کہانی جو ہے آج سنتے ہیں۔ آج ہم نے اس کا بہت تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں لگتی کہ جدید یورپ کی تقدیر اور اس کے پورے جغرافیے کا فیصلہ محض شکار کرنے والے کچھ بازوں کی فرمائش پر ہو گیا؟ بالکل، اور ساتھ ہی ایک حکمران کے ذاتی انتقام پر بھی۔ یہ چیزیں ہم اکثر مس کر دیتے ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ عام طور پر ہم تاریخ کو ایک سیدھی لکیر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی ایک دن ایسا آ جاتا ہے جو صدیوں کا جمود توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ صحیح، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی چیز کی کھوج لگانے والے ہیں۔ 27 اپریل 27 اپریل۔ ہم نے آج کی گفتگو کے لیے جو مواد ویکیپیڈیا کے 27 اپریل اور فتح اندلس کے صفحات سے اکٹھا کیا ہے نا، اس کا مقصد صرف تاریخ دورانہ بالکل نہیں ہے۔ نہیں، تاریخیں تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہمارا مشن تو یہ سمجھنا ہے کہ کیسے کچھ مخصوص دن پوری کی پوری انسانی تہذیب کا دھارا موڑ دیتے ہیں۔ بالکل، تو چلیں اس پہلو کو ذرا کھولتے ہیں۔ ہم صرف 27 اپریل کی تاریخ کو دیکھیں تو میں یہاں کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گوانا چاہ رہا۔ صحیح، ورنہ تو وہ ایک بورنگ کلاس بن جائے گی۔ وہی نا، اس کے بجائے ذرا دو بالکل مختلف ادوار اور خطوں کے واقعات کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف 1994 کی 27 اپریل ہے، جب جنوبی افریقہ میں پہلے جمہوری انتخابات ہوئے تھے۔ جی ہاں، دہائیوں پر محیط وہ جو نسل پرستی کا ظالمانہ نظام تھا، اس کا خاتمہ ہوا۔ سیاہ فام شہریوں کو ان کی شناخت ملی۔ یہ آزادی اور انسانی حقوق کی بہت بڑی فتح کا دن تھا۔ بالکل، یہ ایک انتہائی مثبت اور تاریخ ساز دن تھا۔ لیکن حیرانگی طور پر دوسری طرف 1986 کی 27 اپریل کو دیکھیں تو ایک بالکل مختلف اور ڈارک منظرنامہ نظر آتا ہے۔ چرنوبل کا ایٹمی سانحہ، رائٹ؟ ایگزیکٹلی۔ یہ وہ دن تھا جب چرنوبل کے سانحے کے بعد پریپیاٹ شہر کا مکمل انخلا شروع ہوا۔ ایک جیتا جاگتا بستا ہوا شہر راتوں رات ایک بھوت نگر میں تبدیل ہو گیا۔ تو ایک طرف انسانی نظام کی کامیابی ہے اور دوسری طرف ٹیکنالوجی کا بھیانک ترین زوال۔ تو اس کے علاوہ بھی 27 اپریل کو بہت کچھ ہوا۔ 1960 میں ٹوگو کو فرانس سے آزادی ملی، پھر 1978 میں افغانستان کا وہ انقلاب سور آیا جس میں صدر داؤد خان مارے گئے۔ صحیح، اور 1521 میں مشہور سیاح فرڈینانڈ میگیرن بھی تو فلپائن میں مارا گیا تھا نا، 27 اپریل کو ہی۔ بالکل، وہ مقامی سردار لاپو لاپو کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اور اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں تو 1984 میں پاکستان کے صدر ضیاء الحق نے 27 اپریل کو ہی احمدیوں پر اسلامی شاعر کے استعمال کی پابندی لگائی تھی۔ تو یہ تاریخ بہت سے عروج اور زوال کی گواہ رہی ہے۔ ہاں، تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا تاریخ میں کچھ دن واقعی اتنے وزنی ہوتے ہیں یا یہ سب بس ایک اتفاق ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے ایک وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ تینوں واقعات جو آپ نے بتائے بظاہر ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ایک جگہ انسان کو آزادی مل رہی ہے اور دوسری جگہ انسان اپنی ہی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی سے جان بچا کر بھاگ رہا ہے، لیکن ان سب کے درمیان ایک بہت گہرا مشترکہ عنصر موجود ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ اور وہ ہے کسی بھی نظام کا غیر مستحکم ہونا۔ جنوبی افریقہ کا نسل پرستانہ نظام معاشرتی طور پر مکمل غیر مستحکم تھا نا، اسے ایک نہ ایک دن تو ٹوٹنا ہی تھا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اور چرنوبل کا نظام تکنیکی طور پر خامیوں کا شکار تھا، جس نے بالآخر اس سانحے کو جنم دیا۔ تو جب کوئی بھی نظام
چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو یا ٹیکنالوجی، جب وہ اپنی بقا کی حدیں پار کر لیتا ہے تو کوئی نہ کوئی دن اس کے پھٹنے کا سبب بنی جاتا ہے۔ صحیح۔ مطلب یہ دن ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اندرونی دباؤ اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو تباہی یا انقلاب بس پھر وقت کی بات ہوتی ہے۔ بالکل، تباہی محض ایک ٹریگر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس اندرونی دباؤ اور غیر مستحکم نظام کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارا اگلا پڑاؤ خود بخود تاریخ کے ایک ایسے موڑ کی طرف چلا جاتا ہے جہاں ایک پوری کی پوری سلطنت اپنے ہی بوجھ تلے دب کر زمین بوس ہو گئی۔ آپ اندلس کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں 27 اپریل 711 عیسوی کی۔ یہ وہ دن تھا جب طارق بن زیاد نے اپنے دستوں کے ساتھ اندلس یعنی اسپین کے ساحل پر قدم رکھا۔ اور ان کے پاس تو فوج بھی بہت تھوڑی تھی۔ بالکل، محض 7,000 فوجی تھے ان کے پاس، اور سامنے گوت سلطنت کا ایک وسیع اور بظاہر ناقابل تسخیر نظام کھڑا تھا۔ مجھے تو یہ ساری صورتحال نا بالکل لکڑی کے ٹکڑوں والے اس مشہور کھیل جینگا کی طرح لگتی ہے۔ اچھا، جینگا؟ وہ کیسے؟ مطلب جہاں اشرافیہ عمارت کو مزید اونچا اور شاندار دکھانے کے لیے نا نچلے اور درمیانے حصے سے تمام بلاکس نکالتی جا رہی ہو۔ بظاہر ٹاور بہت اونچا اور مضبوط لگ رہا ہو، لیکن اس کی بنیادیں اندر سے بالکل ہوا میں معلق ہو چکی ہوں۔ واہ، یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے، ہے نا؟ اور اسے گرانے کے لیے طارق بن زیاد کے ان 7,000 فوجیوں کے محض ایک ہلکے سے دھکے کی ضرورت تھی۔ یہ جینگا کی تمثیل یہاں بالکل پرفیکٹ بیٹھتی ہے اور ان میکینزمز کو بڑی خوبی سے واضح کرتی ہے جو اس معاشرے کو اندر سے کھا رہے تھے۔ لیکن دنیا کی کوئی بھی بیرونی طاقت کسی ملک پر اس وقت تک قابض ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ معاشرہ اندر سے گل سڑ نہ چکا ہو۔ اور اندلس کا معاشرہ اس وقت گل سڑ چکا تھا۔ بالکل، 8ویں صدی کے آغاز میں اندلس کا جو معاشی اور سماجی ڈھانچہ تھا وہ تباہی کے بالکل دہانے پر تھا۔ جو جینگا کے نچلے بلاکس تھے یعنی مزارعین اور غلام، ان پر ایسے غیر انسانی قوانین نافذ تھے جو آج کے دور میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، مثلاً کیا قوانین تھے؟ مثال کے طور پر زرعی غلاموں کو زمین کے ساتھ باندھے دیا گیا تھا، مطلب وہ کسی صورت زمین کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، اور سب سے حیرت کی بات کہ وہ جاگیردار کی پیشگی اجازت کے بغیر اپنے بچوں کی شادیاں تک نہیں کر سکتے تھے۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ تو مطلب معاشی غلامی سے بھی بڑھ کر انسانیت کی بدترین تذلیل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس سب کا اس وقت کی معیشت پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ دیکھیں، اثر بہت سیدھا سا تھا۔ جب ایک کسان کو معلوم ہونا کہ وہ جتنی مرضی محنت کر لے اس کی پیداوار اور اس کی زندگی پر اس کا اپنا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، تو وہ اضافی پیداوار پیدا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی کیوں بلا وجہ محنت کرے گا۔ بالکل۔ اس سے اندلس کی زرعی پیداوار میں شدید کمی واقع ہوئی، اور اس پر ظلم یہ کہ وہ طبقہ جس کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی یعنی پادری اور فوجی امرا، انہیں ہر قسم کے ٹیکس سے مکمل استثناء حاصل تھا، ان پر کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ اوہو، تو سارا بوجھ کس پر تھا؟ ریاست کو چلانے کا سارا معاشی بوجھ ان چند تاجروں اور درمیانے طبقے پر آ گرا جو بچارے پہلے ہی دیوالیہ ہو چکے تھے۔ مطلب پوری ریاست چند ہزار مرات یافتہ افراد کی عیاشی کا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ غریب عوام پس رہے تھے اور معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو رہا تھا، لیکن ذرا رکیے، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ روڈرک کے پاس تو اس وقت 1,00,000 کا لشکر تھا، ہتھیاروں سے لیس، زرہ بختر پہنے ہوئے ایک باقاعدہ بہت بڑی فوج۔ تو کیا محض سماجی عدم مساوات اور ٹیکس کا ظالمانہ نظام اتنی بڑی عسکری قوت کو میدان جنگ میں شکست دے سکتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ مطلب جنگیں تو معیشت کی کتابوں سے نہیں لڑی جاتی نا، تلواروں سے لڑی جاتی ہیں، تو پھر یہ دیمک لگی عمارت والا اصول میدان جنگ میں کیسے لاگو ہو گیا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے اور اس کا جواب اسی 1,00,000 کی فوج کے اندر چھپا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ فوج دراصل تھی کیا؟ کیا تھی وہ فوج؟ وہ کوئی جدید، پیشہ ور اور وفادار فوج ہرگز نہیں تھی۔ اس فوج کا ایک بہت بڑا حصہ انہی مزارعین اور زرع غلاموں پر مشتمل تھا جنہیں زبردستی ان کی زمینوں سے اٹھا کر بس میدان جنگ میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اچھا، تو ان کے پاس تو لڑنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی پھر؟ ایگزیکٹلی۔ ایک غلام کے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس پر روڈرک حکومت کر رہا ہے یا کوئی طارق بن زیاد آ رہا ہے؟ اس کی زنجیریں تو بہرحال وہی رہنی تھی نا۔ بالکل صحیح پوائنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ سیاسی انتشار اپنے عروج پر تھا۔ گوتھ بادشاہت اس زمانے میں موروثی نہیں ہوتی تھی بلکہ انتخابی ہوتی تھی، اور روڈرک نے سابق بادشاہ وٹیزا کا تختہ فوجی طاقت کے زور پر الٹا تھا۔
تو اندرونی بغاوت بھی چل رہی تھی۔ بالکل، وٹیزا کے حامی اور رشتہ دار اس 1,00,000 کی فوج کی صفوں میں موجود تھے جو راڈرک کو اپنا جائز بادشاہ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو وہ 1,00,000 لوگ ریاست کے محافظ نہیں تھے، بلکہ مجبور کیے گئے اور منقسم افراد کا ایک ہجوم تھا جو بس بھاگنے کے بہانے کی تلاش میں تھا۔ تو گویا بارود کا ڈھیر تیار پڑا تھا، بس ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔ اور واقعی جب ایک معاشرہ اس حد تک کھوکھلا ہو جائے نا، تو تباہی کے لیے کسی بہت بڑی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل بھی نہیں۔ بسا اوقات کسی ایک فرد کا ذاتی غصہ یا انتقام اس بارود کو آگ دکھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور یہاں کہانی میں انٹری ہوتی ہے کاؤنٹ جولین کی۔ کاؤنٹ جولین، یہ کردار بہت اہم ہے۔ جی، یہ شخص شمالی افریقہ کے ساحل پر واقع سبتا کا حکمران تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کاؤنٹ جولین نے اس سے پہلے مسلمانوں کے حملوں کو 2 بار کامیابی سے روکا تھا۔ وہ اسپین کی سرحد کا باقاعدہ محافظ تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ خود مسلمانوں کو بلانے چلا گیا؟ یہی تو کہانی ہے۔ وہ خود مسلمانوں کے گورنر کے پاس چل کر گیا اور انہیں اندلس پر حملے کی دعوت دی۔ اور اس غداری کی وجہ نا کوئی سیاسی یا معاشی فائدہ نہیں تھا، بلکہ خالصتاً ذاتی تھی۔ فلورنڈا کی کہانی نا؟ بالکل۔ کاؤنٹ جولین کی ایک انتہائی خوبصورت بیٹی تھی، فلورنڈا نام کی۔ اس دور کے رواج کے مطابق امراء کی بیٹیاں تعلیم اور آداب سیکھنے کے لیے شاہی محل میں بھیجی جاتی تھیں۔ فلورنڈا بھی دارالحکومت تلیتلا میں راڈرک کے محل میں گئی، اور وہاں راڈرک نے اپنی طاقت کے نشے میں اخلاقیات کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اس کی عصمت دری کی۔ دیکھیں، ایک بادشاہ کا یہ فعل جو بظاہر اس کی مطلق العنان طاقت اور حسن کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ تھا، وہ پوری مملکت کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوا۔ طاقت کے نشے میں اندھے حکمران اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ذاتی اعمال کے نتائج کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اور جب کاؤنٹ جولین کو اس واقعے کا علم ہوا نا، تو اس کا رد عمل روایتی نہیں تھا۔ اس نے فوراً کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ ہاں، اس نے بہت سفارتکاری سے کام لیا۔ ایگزیکٹلی۔ وہ دارالحکومت گیا، راڈرک سے بڑی عزت اور احترام سے ملا، اور ایک نہایت سفارتی بہانہ بنایا کہ فلورنڈا کی ماں بستر مرگ پر ہے، اس لیے اسے کچھ دن کے لیے واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ اور راڈرک نے اسے جانے دیا؟ ہاں، راڈرک اپنے تکبر میں اتنا اندھا تھا کہ اسے جولین کے سینے میں سلگتی ہوئی وہ انتقام کی آگ نظر ہی نہیں آئی۔ الٹا جب جولین رخصت ہونے لگا نا، تو راڈرک نے اس سے فرمائش کی کہ سبتا کے علاقے کے باز بہت مشہور ہیں، تو مجھے شکار کے لیے کچھ عمدہ باز بھیجنا۔ واہ، کیا تکبر ہے! اور جولین کا جواب تو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ بالکل، جولین نے مسکرا کر جو جواب دیا وہ تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ اس نے کہا، اس مرتبہ میں ایسے باز بھیجوں گا کہ تم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے، اور وہ باز دراصل عرب اور بربر فوجیں تھیں جو وہ اسپین لانے والا تھا۔ زبردست۔ یہاں نہ جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ محض راڈرک کا تکبر نہیں ہے، بلکہ شمالی افریقہ کے جو عرب گورنر تھے موسیٰ بن نصیر، ان کی اسٹریٹجک اور سیاسی بصیرت کمال تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب جولین ان کے پاس یہ پیشکش لے کر آیا نا، تو انہوں نے محض جذبات میں آ کر فوراً حملہ نہیں کر دیا۔ انہوں نے اس پوری صورتحال کو ایک ماسٹر مائنڈ کی طرح ہینڈل کیا۔ ویسے موسیٰ بن نصیر کے کردار کو نا اکثر ہم طارق بن زیاد کے سائے میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی اصل حکمت عملی کیا تھیں؟ کیا انہوں نے صرف اندلس کی دولت کو دیکھا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا اصل مسئلہ تو شمالی افریقہ خود تھا۔ وہاں بربر قوم آباد تھی جو ایک انتہائی جنگجو، حریت پسند اور بہادر قوم تھیں۔ بربروں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ عرب گورنروں کی بالادستی ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور بار بار بغاوت کر دیتے تھے۔ اچھا، تو شمالی افریقہ کا کنٹرول سنبھالنا ہی عربوں کے لیے ایک درد سر بنا ہوا تھا۔ بالکل۔ تو موسیٰ بن نصیر نے اندلس کی اس دعوت کو ایک تیر سے 2 شکار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے سوچا کہ ان بے چین اور جنگجو بربروں کی بے پناہ صلاحیتوں کو کیوں نہ کسی بڑے بیرونی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ کمال حکمت عملی ہے۔ جی، انہوں نے بربروں کو اندلس کی فتح، مال غنیمت اور نئی زمینوں کی امید دلائی۔ اور آپ کو پتہ ہے طارق بن زیاد خود بھی تو ایک بربر آزاد کردہ غلام تھے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ تو موسیٰ بن نصیر کا یہ فیصلہ شطرنج کی ایک ماسٹر کلاس تھی۔ مطلب انہوں نے اپنی داخلی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا اور دشمن کی داخلی کمزوری کو اس کی تباہی کا سامان بنا دیا۔ کیا بات ہے!
اور پھر جولائی 710 میں اس حکمت عملی کا پہلا عملی تجربہ کیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اندھے پن میں پوری فوج نہیں جھونکی، بلکہ احتیاطاً صرف 500 سواروں پر مشتمل ایک جاسوسی دستہ بھیجا۔ طارق کی قیادت میں۔ رائٹ۔ اور جب یہ دستہ مال غنیمت اور اہم معلومات کے ساتھ کامیابی سے واپس لوٹانا، تو موسیٰ بن نصیر کو اندلس کی کھوکھلی حالت اور کاؤنٹ جولین کے خلوص دونوں کا پورا یقین ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ مشہور دن آتا ہے 27 اپریل 711۔ جی، جب طارق بن زیاد 7000 فوجیوں کے ساتھ ساحل پر اترتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، ہم سب نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ انہوں نے ساحل پر اترتے ہی اپنی تمام کشتیاں جلا دی تھیں۔ ہاں، یہ تو بہت مشہور قصہ ہے۔ لیکن میں یہاں اس واقعے کی تاریخی حیثیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مطلب کیا یہ واقعی ایک سوچی سمجھی عسکری حکمت عملی تھی، یا محض ایک دیومالائی کہانی ہے جو بعد کے مورخین نے واقعے کو بس تھوڑا ڈرامائی رنگ دینے کے لیے گھڑ لی؟ آپ کا شک کافی حد تک جائز ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی فوج کو واپسی کے راستے کے بغیر ایک اجنبی سرزمین پر چھوڑ دینا تو بظاہر ایک عسکری خودکشی لگتی ہے نا؟ بالکل، اور یہ ایک بہت زبردست تاریخی بحث بھی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم بالکل ابتدائی اور مستند حوالوں کو دیکھیں نا، جیسے ابن عبد الحکم کی تحریریں جو اس واقعے کے قریب ترین دور کی ہیں، تو ان میں کشتیاں جلانے کے اس مخصوص واقعے کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا۔ اچھا، تو پھر یہ کہانی کہاں سے آئی؟ یہ کہانی دراصل کئی صدیوں بعد کی یورپی اور بعد کی عربی تاریخ کی کتابوں میں زیادہ تفصیل سے سامنے آئی۔ زیادہ تر جو جدید مورخین ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ شاید حقیقت میں آگ لگانے کا واقعہ تھا ہی نہیں، بلکہ طارق بن زیاد کے اس عزم کا ایک استعارہ تھا کہ بھئی اب واپسی ناممکن ہے۔ یعنی کشتیاں حقیقت میں نہیں چلی؟ کبھی امکان یہی ہے کہ انہوں نے کشتیاں واپس افریقہ بھجوا دی ہوں گی تاکہ مزید کمک آ سکے، جس کا مطلب عملاً یہی تھا کہ اب ان فوجیوں کے پاس سمندر پار کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں بچا۔ تو کشتیاں جلائی گئی ہوں یا محض واپس بھیجی گئی ہوں، اس کے پیچھے چھپی نفسیاتی جنگ کی حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ وہ کیسے؟ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو ایک ایسی کیفیت میں دھکیل دیا جہاں فرار کا آپشن دماغ سے ہی محو ہو گیا۔ جب انسان کو معلوم ہونا کہ پیچھے سمندر ہے اور موت ہے، تو وہ بقا کی آخری حد تک جا کر لڑتا ہے۔ اور انہوں نے جو خطبہ دیا تھا اس کے الفاظ بھی تو اسی نفسیات کی عکاسی کرتے ہیں نا؟ انہوں نے کہا تھا کہ دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ بالکل وہی بات آ گئی نا۔ لیکن نفسیات تو چلیں اپنی جگہ پر ہے، جنگ کے میدان کی حقیقتیں تو مختلف ہوتی ہیں۔ جب وادی لڈاکا کے مقام پر فیصلہ کن معرکہ ہوا تو طارق بن زیاد کے پاس موسیٰ بن نصیر کی بھیجی گئی مزید 5000 کی کمک ملا کر کل 12000 فوجی تھے۔ جی، 12000 مسلمانوں کی فوج، اور روڈرک کا لشکر 1,00,000 کا تھا۔ یہی تو اعداد و شمار کا یہ فرق تو پاگل کر دینے والا ہے۔ 8 گنا بڑی فوج۔ ہمیں تو بس بچپن سے یہی بتایا جاتا ہے کہ محض غداری کی وجہ سے مسلمان جیت گئے تھے، لیکن میدان جنگ میں دراصل ایسا کیا ہوا تھا کہ 12000 لوگوں نے 1,00,000 کے لشکر کو رون ڈالا؟ اس کا تکنیکی میکانزم کیا تھا؟ دیکھیں، اس جنگ کی جو تکنیکی تفصیلات ہیں نا، وہ بہت ہی دلچسپ ہیں۔ روڈرک کا جو 1,00,000 کا لشکر تھا وہ ایک بہت بھاری اور سست رو فوج تھی۔ اس میں زیادہ تر غیر تربیت یافتہ پیادہ لوگ تھے، وہی کسان اور غلام جن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ دوسری طرف طارق بن زیاد کی جو بربر فوج تھی وہ بہت ہلکی پھلکی، انتہائی متحرک اور گھڑ سواروں پر مشتمل تھی، اور اس میں سب سے اہم کردار جس چیز نے ادا کیا وہ تھا جغرافیہ۔ جس مقام پر یہ جنگ ہوئی وہاں ایک طرف دریا تھا اور دوسری طرف پہاڑیاں۔ اچھا، تو وہ ایک تنگ گزرگاہ بن گئی؟ جی، ایک باٹل نیک تھا۔ روڈرک اپنی 1,00,000 کی فوج کو ایک ساتھ وہاں استعمال کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اتنی جگہ ہی نہیں تھی۔ اسے مجبوراً اپنے دستوں کو ٹکڑوں میں آگے لانا پڑا۔ وہ غداری آتی ہے جس نے جنگ کا نقشہ مکمل طور پر بدل دیا۔ روڈرک کی فوج کا جو قلب تھا، یعنی سینٹر، وہ مضبوط تھا، جس کی کمان وہ خود کر رہا تھا، لیکن اس کے دائیں اور بائیں بازو کی کمان سابق بادشاہ وٹیزا کے رشتہ داروں کے پاس تھی، وہی جو اندر سے اس کے خلاف تھے۔ جی، اور عین لڑائی کے عروج پر وہ صرف میدان سے بھاگے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا کر روڈرک کے قلب کے دونوں طرف ایک بہت خطرناک خلا پیدا کر دیا۔ تو وہ دونوں طرف سے ایکسپوز ہو گیا۔ بالکل۔ طارق بن زیاد کی متحرک گھڑ سوار فوج نے فوراً اس خلا کا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے روڈرک کے سینٹر کو دونوں طرف سے گھیر لیا۔
اب آپ سوچیں، جب 1,00,000 کی اس بھاری بھرکم اور سست پیادہ فوج کو پیچھے سے اور اطراف سے اچانک حملہ آوروں کا سامنا کرنا پڑا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ظاہر ہے پینک تو ہونا تھا۔ جی، پچھلی صفوں کے لوگ آگے والوں کو کچلنے لگے۔ یہ ایک ایسا ڈومینو ایفیکٹ تھا جس نے ان کی اپنی ہی تعداد کو ان کے اپنے خلاف کر دیا، اور روڈرک، جس کا غرور آسمان سے باتیں کرتا تھا، وہ میدان سے فرار ہونے کی کوشش میں دریا کی تیز لہروں کی نظر ہو گیا۔ یہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ کیسے جغرافیہ، حکمت عملی اور دشمن کی اندرونی کمزوری نے مل کر ناممکن کو ممکن بنا دیا، اور پھر تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہوا۔ بالکل، ایک پوری سلطنت گر گئی۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے یکے بعد دیگرے قرطبہ، ملکہ اور بالآخر دارالحکومت طلیطلہ تک فتح کر لیا۔ تقریباً پورا ہسپینیہ ان کے قدموں میں آ گیا۔ یہ ایک ایسی بے مثال فتح تھی جس نے آئندہ 800 سالوں تک یورپ کی تاریخ، ثقافت اور سائنس کا دھارا ہی بدل دیا۔ لیکن اس شاندار کہانی کا جو اگلا حصہ ہے وہ بہت کم سنایا جاتا ہے۔ مطلب اس عظیم الشان کامیابی کے بعد ان فاتحین کا اپنا انجام کیا ہوا؟ وہ جنہوں نے ایک پوری تہذیب کو شکست دی، ان کی اپنی زندگی کا آخری باب کیا تھا؟ یہ تاہیستی ایک انتہائی دردناک اور تلخ حقیقت ہے جو یہ سوال کھڑا کرتی ہے کہ ریاستیں اور ادارے اپنے ہیروز کے ساتھ آخر کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اکثر اوقات جو شخص میدان جنگ میں سلطنتیں فتح کر لیتا ہے، وہ محلاتی سازشوں، بیوروکریسی اور حکمرانوں کی ذاتی انسیکیورٹیز کے سامنے ہار جاتا ہے۔ فتح اندلس کے چند سال بعد ہی دمشق سے خلیفہ ولید کا فرمان آیا اور طارق اور موسیٰ بن نصیر کو بے پناہ مال غنیمت کے ساتھ واپس بلا لیا گیا۔ اچھا، وہ دمشق واپس چلے گئے؟ جی، وہ 95 ہجری میں دمشق پہنچ گئے، لیکن بدقسمتی سے خلیفہ ولید بیمار پڑ گیا اور جلد ہی وفات پا گیا۔ اب نیا خلیفہ بنا اس کا بھائی سلیمان، اور سلیمان کو موسیٰ بن نصیر سے ذاتی رنجش تھی۔ ذاتی رنجش؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ ایک ایسے سپہ سالار سے جس نے سلطنت کی سرحدیں یورپ کے دل تک پہنچا دیں تاکہ اس بے پناہ دولت اور اس عظیم فتح کا سارا کریڈٹ ولید کے بجائے سلیمان کے خلافت کے آغاز کے کھاتے میں چلا جائے۔ اوہو، تو یہ سارا کریڈٹ چرانے کا چکر تھا۔ بالکل، لیکن موسیٰ بن نصیر نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب محض اس بات پر سلیمان نے خلیفہ بنتے ہی اپنا غصہ نکالا۔ اس نے موسیٰ بن نصیر جیسے عظیم فاتح کو جیل میں ڈال دیا۔ کیا؟ جیل میں؟ جی، بعد میں کسی کی سفارش پر انہیں رہا تو کر دیا گیا، لیکن سلیمان نے ان پر کئی لاکھ درہم کا بھاری تاوان عائد کر دیا، جو اس وقت کی معیشت کے لحاظ سے ایک ناممکن رقم تھی۔ وہ سپہ سالار جس کے قدموں میں اندلس کے خزانے تھے، اسے اس قدر ذلیل کیا گیا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی تنگ دستی اور گمنامی میں گزارنے پر مجبور ہوا۔ یہ سن کر تو انسان سکتے میں آ جاتا ہے۔ اور وہ مساجد کے باہر بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ اور طارق بن زیاد، ان کا انجام تو اس سے بھی پراسرار ہے۔ وہ بھی تاریخ کے صفحات میں کہیں ایسے گم ہوئے کہ ان کے آخری ایام کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں اور کس حال میں اس دنیا سے گئے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک طرف ہم نے روڈرک کو دیکھا جس کے ذاتی غرور نے ایک پوری مملکت کو تباہ کر دیا، اور دوسری طرف خلیفہ سلیمان جس کی ذاتی انا اور تکبر نے ایک ایسے انسان کو گداگر بنا دیا جس نے اسے ایک نیا بر اعظم فتح کر کے دیا تھا۔ طاقت کا نشہ انسان کو واقعی بہت اندھا کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے 27 اپریل کے حوالے سے جو کھوج لگائی ہے نا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی عمارت اگر اندر سے کھوکھلی ہے تو اسے گرنے سے کوئی فوج نہیں بچا سکتی۔ صحیح۔ اور بڑے سے بڑا ادارہ اگر اپنے محسنوں کی قدر نہیں جانتا تو وہ اخلاقی طور پر پہلے ہی مر چکا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کا نچوڑ رکھ بس یہی ہے کہ انسانی تاریخ میں ظاہری شان و شوکت، اونچے قلعے اور لاکھوں کی فوجیں کبھی بھی استحکام کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ تو اصل طاقت کیا ہے؟ اصل طاقت کسی بھی معاشرے کے اندر موجود انصاف، مساوات اور اس کے اداروں کی شفافیت میں چھپی ہوتی ہے۔
جب انسان اپنی طاقت کے زحم میں ان بنیادوں کو نظر انداز کرتا ہے نا، تو 27 اپریل جیسے دن تاریخ میں ظاہر ہوتے ہیں جو سب کچھ ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دن محض کیلنڈر کے خانے نہیں ہیں، یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور اسی سبق اور قدردانی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نا، میں اس تفصیلی جائزے کا اختتام آج کے ذرائع سے ملنے والے ایک ایسے پہلو پر کرنا چاہوں گا جو بظاہر اس جنگ و جدل سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کی روح بالکل وہی ہے۔ اچھا، وہ کیا پہلو ہے؟ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک خلیفہ نے پوری سلطنت لا کر دینے والے سپہ سالار کی قدر نہ کی اور اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ اب ذرا اسی تاریخ یعنی 27 اپریل ہی کے دن پیش آنے والے ایک اور واقعے پر غور کریں۔ 27 اپریل کا کوئی اور واقعہ؟ جی، سال تھا 1667۔ انگریزی زبان کے عظیم نابینا شاعر جان ملٹن نے اپنی شہر آفاق کتاب، جسے آج دنیا کی عظیم ترین نظموں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی پیراڈائز لاسٹ، اس کے اشاعتی حقوق محض 10 پاؤنڈز میں ایک ناشر کو بیچ دیے تھے۔ او مائی گاڈ، صرف 10 پاؤنڈز میں؟ جی ہاں، ذرا تصور کیجئے، ایک طرف ایک طاقتور حکمران میں ان ہیروں کی قیمت خاک کے برابر کر دی جنہوں نے اس کی سلطنت کو وسعت دی، اور دوسری طرف ایک پبلشر نے دنیا کے عظیم ترین ادب کو کوڑیوں کے دام خرید لیا۔ یہ واقعی انسان کی کیسی عجیب سی فطرت ہے نا؟ ایگزیکٹلی۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ تاریخ بار بار ہمارے سامنے ایسے انمول انسان اور شاکار پیش کرتی ہے، لیکن ہم ان کی اصل قیمت پہچاننے میں اتنی بری طرح ناکام رہتے ہیں؟ تو جب ہم اگلی بار کیلنڈر کی تاریخوں کو دیکھیں یا اپنے ارد گرد موجود بظاہر عام سے لوگوں کو، تو ذرا رک کر یہ ضرور سوچیں کہ کیا واقعی ہم ان کی اصل قدر اور ان کے اندر چھپے ان طوفانوں کو پہچانتے ہیں جو کسی بھی دن ہماری دنیا بدل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔